والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان سيدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلوات کے بعد سامعین محتشم، احباب ذی وقار، ہمارا آج کا درس قرآن خلیفہ اول بلا فصل شہنشاہ صداقت حضور سیدنا غوث سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں از قرآن قسط نمبر 4 ہے. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. اور ہم نے وَنَزَعْنَا، اللہ کریم فرماتا ہے اور ہم نے مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، جو کچھ بھی ان کے سینوں میں کینہ تھا وہ سب کا سب کھینچ لیا ہے، وہ سب کا سب نکال دیا ہے. اخواناً علی سرر متقابلین، پس وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، جنت میں تختوں پہ بیٹھے ہیں، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. جنت میں تختوں پہ بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے آمنے سامنے. اس آیت کا مصداق کون ہے؟ انشاءاللہ سنیں گے تو ایمان تازہ ہوگا، اور اگر کوئی اصلاح کی نیت سے بد مذہب سننا چاہے گا تو انشاءاللہ اس کی بھی اصلاح کا کام دے گی یہ بات. حضرت سیدنا امام زین العابدین بن حسین بن علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا امام زین العابدین، آپ سے روایت ہے کہ یہ آیت کن لوگوں کے حق میں آئی ہے، یہ جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے. فرمایا یہ آیت مبارکہ بنو ہاشم، بنو تمیم، بنو عدی اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہمارے دادا جان کے حق میں نازل ہوئی ہے. یہ تفسیر کون بیان کر رہے ہیں؟ جنہیں نام آتا ہے چلو وہی بولیں. لجپال حسین آقا کریم کے شہزادے سیدنا امام زین قرآن فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے بنو ہاشم، بنو تمیم، بنو عدی اور سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اور سیدنا علی
کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آپ اندازہ لگائیں اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام میں کس قدر محبت تھی اور ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جو صحیح سید ہے، حسبی نسبی سید ہے، یہ ناممکن بات ہے کہ وہ صحابہ میں کسی کا دشمن ہو۔ یہ قرآن اور حدیث کا مسلمہ اصول اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ جو صحابہ کا دشمن ہے یا صحابہ میں سے کسی ایک ہستی کا، خواہ سیدنا امیر معاویہ کاتب وحی رضی اللہ عنہ کا بھی اگر کوئی دشمن ہو، قرآن و حدیث کا اصول ہے وہ کچھ ہو سکتا ہے، سید نہیں ہو سکتا۔ باقی جو مرضی وہ ہو، وہ کافر ہو، وہ مرتد ہو، وہ مشرک ہو، وہ ہندو ہو، وہ سکھ ہو، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، کچھ مانا جا سکتا ہے، لیکن جو کہے میں سید ہوں اور سرکار کے صحابہ یا سرکار کی بیوی ہوں میں سے کسی کے خلاف بکے، یہ بات ناممکن ہے، وہ سید نہیں ہو سکتا، وہ سید ہے۔ یہ قرآن مجید سے اصول مسلمہ ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے ذہن میں ہو جی یہ تو بڑی سخت بات ہے، سخت نہیں ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ اصل میں ہمیں سخت کیوں معلوم ہوتی ہے؟ ہمارے دلوں میں اپنی آپ کی بات نہیں کر رہا، جس بندے میں یہ بات ہوگی میں اس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب ہم زمانے کی طرف نسبت کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں دیکھو جی ہمیں کہہ رہے تھے۔ بھائی میں اس کو کہہ رہا ہوں جس کے ذہن میں یہ گندا ذہن بیٹھا ہوا ہے، جس کے ذہن میں نہیں ہے میں اس کو کہہ بھی نہیں رہا۔ ہمارے زمانے میں کیونکہ دین سے دوری ہے، قرآن و حدیث سے کیا ہے؟ محبت کے دعوے ہیں اور وہ بھی جھوٹے، محبت کے دعوے دار ہیں ہم اور وہ بھی جھوٹے۔ انہیں رسول اللہ کی غلامی بھی ان کے پاس ہے، سرکار کی غلامی کا پٹا بھی ان کے پاس ہے، سرکار کے سب سے بڑے عاشق بھی یہی ہیں، سرکار کے سب سے بڑے محبین بھی یہی ہیں، لیکن ہر وہ کام بھی یہی کریں گے جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روک دیا ہے۔ کیا محبت اسی چیز کا نام ہے؟ کیا رسول اللہ، صحابہ، اہل بیت کی محبت اس بات کا نام ہے کہ ہم ان لوگوں کے خلاف عمل کریں؟ یہ حقیقت مسلمہ ہے۔ جس ہستی سے محبت کی جائے، اگر بندہ اس کے طریقے پہ نہیں چلتا تو اس کی محبت میں وہ شخص سچا نہیں ہو سکتا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال رکھنا چاہوں گا اور تھوڑی سی کڑوی بھی ہے، تھوڑی سی، کیونکہ اصول ہے الحق و مرن، حق ہمیشہ کڑوا لگتا ہے، جن کو لگتا ہے، ہر بندے کو نہیں لگتا، جن کو لگتا ہے ان کی بات ہو رہی۔ اب سیدنا امام علی مقام میرا پیر لجپال آقا حسین کریم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چھوٹی سی مثال لینے لگا ہوں۔ مدینہ منورہ کو چھوڑا، جن کو پتہ ہے میں پوری بات تو نہیں کروں گا کیونکہ مثال دیں گے وہ ہاں میں ہاں ملاتے رہیں۔ مدینہ منورہ کو چھوڑا، کوئی مجبوری تھی، وہاں پہ معیشت کا نظام نہیں تھا، بالکل تھا، وہاں پہ آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، آپ تو پورے مدینے کے مالک ہیں، آپ تو پورے مدینے کے مالک ہیں۔ بھائی سرکار دو جہاں کے اس وقت جس وقت آپ نے ہجرت کی، حقیقی نائب ہی پیچھے آپ بچے ہوئے ہیں، حقیقی نائب ہی پیچھے، مزار اتامی ہی امام حسین کی ذات کھڑی ہے پیچھے، باقی تو ساری نفوس قدسیہ دنیا سے ہی رخصت ہو گئے۔ کیوں مدینہ چھوڑا ہے؟ اور آپ میں سے نہ جانے کتنے ایسے بیٹھے ہیں جو کیا کیا خواہش، اور پورے مسلمانوں کی بات، مدینے کو دیکھنے کے لیے دل میں لیے بیٹھے ہیں کہ کاش کسی طرح ہم مدینے پہنچ جائیں، کاش کسی طرح ہم، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ بیچ کے لوگ کن کن مشکلات کو دور کر کر کے، کن کن مشکلات کا سامنا کر کر کے
مسلمان آج مدینہ منورہ میں والدین کو چھوڑتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑتے ہیں، رشتہ داروں کو چھوڑتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے سرکار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ ہمیں مدینے سے اتنی محبت ہے، جو مدینے کا والی ہے انہیں کوئی محبت نہیں تھی۔ یہ تو کوئی میرے لجپال آقا کریم امام حسین سے پوچھے نا کہ آپ کو کتنی الفت تھی مدینہ منورہ سے۔ یہ جب آپ جانے لگے اس وقت سرکار کی قبر مبارک پہ تشریف لے گئے، کیونکہ یہ روضہ مبارک اس وقت نہیں بنا ہوا تھا۔ جس انداز سے آپ نے کلام کیا اپنے نانا جان سے، وہ تاریخ کے سنہری الفاظ اپنی جگہ مسلم۔ پھر مکہ پہنچے، 27 رجب کو مدینہ منورہ چھوڑا، 6 ذوالحجہ کو مکہ مکرمہ چھوڑا۔ ہفتے کے اندر اندر تقریباً آپ مدینہ سے مکہ پہنچے۔ پھر وہاں خط و کتابت کا نظام رہا، لیکن اس بدماش نے، اس لعنتی جہنمی کتے نے، یزید نے وہاں پہ بھی سکون سے نہ بیٹھنے دیا، بھئی یا بیعت کریں یا جنگ شروع کر دو۔ اور آپ کا نظریہ یہ تھا کہ میری وجہ سے حرم مدینہ میں، حرم مکہ میں خون ریزی نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کا نظریہ تھا۔ اب آپ نے سب کچھ چھوڑا اور پہنچے کہاں؟ کوفہ۔ کہاں پہنچے؟ اب مقابلہ ہے یزید سے۔ وہ ایک چھوٹی سی اور کڑوی مثال کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے طریقے پہ بھی چلتا ہے۔ اب امام علی مقام کا جو مقابلہ ہے یزید سے، وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ حکومت کی وجہ سے تھا؟ لعنت ہے اس بندے پہ جو یہ جملے بولے۔ میرے لجپال آقا کریم امام حسین کو دنیا کی دولت کی تو کوئی لالچ ہی نہیں، دنیا کی دولت کی تو کوئی، اگر آپ دنیاوی دولت کے لالچی ہوتے تو مدینہ کبھی نہ چھوڑتے۔ آپ کا اپنا وطن ہے، آپ وہاں کے سردار ہیں، سید ہیں، اور غریب الوطنی میں جانے کی حاجت ہی کیا ہے؟ دنیاوی لالچ نہیں، یا اس ہستی کو دنیاوی لالچ کی ضرورت ہی کیا ہے جسے سرکار نے فرمایا ہو ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، او کما قال علیہ السلام۔ جو جنت جیسے محل میں، جنت جیسی نعمت میں سارے جنتیوں کے جن کو سرکار نے سردار بنا دی، ان کو دنیا کی دولت سے سروکار ہی کیا؟ ایسے ہے کہ نہیں؟ اب یزید کنجریوں کو نچواتا ہے، وہ کڑوی بات آ رہی ہے۔ ہمیں محبت ہے امام حسین سے، لیکن کام سارے ہیں یزید والے۔ یزید کنجریوں کو نچواتا ہے۔ اس وقت کی بازاری عورتوں کو یزید کرائے پہ اپنے محل میں بلاتا ہے، ان کو نچواتا ہے، ان سے گانے باجے سنتا ہے۔ یزید نمازیں قضا کرنے والا ہے۔ یزید عورتوں کو بے پردہ بازاروں میں دیکھنے کا اشتیاق رکھتا ہے۔ یزید ریچھ اور کتے لڑانے والا ہے، یعنی جو جانور آپس میں لڑ سکتے ہیں ان کو لڑا کے لطف اندوز ہوتا تھا۔ یزید شرابی ہے، یزید زانی ہے، یزید بے حیا ہے، یزید فاسق و فاجر ہے۔ اب آپ سے ایک چھوٹا سا سوال، امام علی مقام نے جنگ کیوں کی؟ تاکہ یہ گند رک جائے، یہ فسق و فجور رک جائے، کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ بے پردگی میرے نانے کی شریعت میں درست نہیں، گانے باجے میرے نانے کی شریعت میں، شراب نوشی میرے نانے کی شریعت میں، عورتوں کو اپنے سامنے نچوانا اور پھر بے غیرت بن کے ان کو دیکھنا، فرمایا نانے کی شریعت میں درست نہیں۔ میں اس بے غیرت کو ووٹ نہیں دیتا، بس آپ کے ووٹ پہ ہی سارا مسئلہ تھا۔ اتنا قیمتی ووٹ میرے امام حسین کا ہے۔ اس زمانے کے جو صحابہ اہل بیت مسلمان کھڑے ہیں، ان سب نے یزید کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اگر انہوں نے ووٹ دیا تو ہم پھر تجھے حاکم وقت تسلیم کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے جی ووٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کو حاکم ماننا، کسی کے بارے میں گواہی دینا کہ یہ ہمارا حاکم ہے۔ یزید یہی کہتا تھا، آپ مجھے ایک دفعہ کہہ دیں کہ میں حاکم وقت ہوں،
آپ نے فرمایا فاسق و فاجر ہمارا حاکم ہو سکتا؟ اب یزید کے محل میں عورتیں ناچتی ہیں، یزید کے محل میں گانے باجے ہیں، یزید کے محل میں ڈانس ہے، یزید کے محل میں بے نمازی ہیں، یزید کے محل میں زانی ہیں، یزید کے محل میں شرابی ہیں، فسق اور فجور کرنے والے، جانوروں کو لڑا کے لطف اندوز ہونے والے، یہ سب کام گناہ ہیں کہ نہیں؟ سارے کام شریعت کے خلاف ہیں کہ نہیں؟ ہمیں محبت ہے امام حسین سے، امام حسین کے اندر ان میں سے کوئی کام پایا جاتا؟ اونچی بولیں۔ امام حسین کے والد محترم کی سیرت، مولا کائنات، آپ کی سیرت میں کوئی ایسی بات معاذ اللہ؟ او یار بولو تو صحیح۔ اور جن سے پھر مولا کائنات نے، امام حسین نے شریعت سیکھی، مراد مصطفیٰ کریم کی ذات ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فقط مثال سمجھانے کو، کوئی ایسی بات دور تک نظر کہاں نظر آتی ہے؟ یزید میں، کہیں کچھ نہیں ہوتا، کہاں نظر آتی ہے؟ گانے باجے کس کے گھر چل رہے ہیں؟ کچھ نہیں کہتا میں، گانے باجے کس کے گھر چل رہے ہیں؟ عورتیں کس کے گھر ناچ رہی ہیں؟ کتے اور ریچھ کس کے گھر لڑ رہے ہیں؟ اصول ہے کہ جانوروں کو لڑانا مطلق، ضروری نہیں کہ کتے ریچھ لڑائیں گے تو گناہ ہوگا، تتر اور تتر لڑائیں گے بھی وہی گناہ ہے، بٹیر اور بٹیر لڑائیں گے بھی وہی، مرغ سے مرغ لڑائیں گے بھی وہی گناہ ہے، اونٹ سے اونٹ لڑائیں گے بھی، کیونکہ رسول اللہ نے ان کاموں کو حرام قرار دے دیا۔ اب آپ سے ایک پھر سوال پہ سوال ہے، آج کون سا ایسا خوش نصیب مسلمان ہے جس کے گھر میں یہ یزیدی کام نہیں ہو رہے؟ اس کا مجھے جواب درکار۔ ہم جو آخر امام حسین کی محبت میں، علی المرتضیٰ، صحابہ، اہل بیت، ازواج رسول اللہ کی محبت میں، ہم جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے جیسا عاشق اس وقت دنیا میں کوئی نہیں، میرے بھائی یہ دعویٰ تو اچھا ہے، کاش کہ شریعت کے مطابق یہ دعویٰ پورا بھی اترے، کاش۔ ہم دعوے کرتے ہیں اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ بتائیں آپ کتنے گھر ہیں، اپنے محلے کی مثال لیں، آپ باہر نہ جائیں، مانا والا فیصل آباد کی مثال دیں، کتنے گھروں میں گانے باجے نہیں چلتے؟ اگر 2000 گھر ہو، مثال دے رہے ہیں اوورال، کتنے گھر ایسے ہوں گے 2000 میں؟ شاید 2 3 4 5 10 ہو جائیں گے، 15 20 ہو جائیں گے، 30 ہو جائیں گے، 50 گھر ہو جائے گا، لیکن ہوگا نہیں۔ یہ میں نے مبالغتاً ایک جملہ بول دیا۔ 2000 امام حسین کی محبت کے دعوے دار گھر، افراد نہیں، گھر، اور ان میں یزیدی کام سے بچا ہوا ہونا چند گھروں کا، بتائیں یہ سچی محبت کر رہے ہیں؟ باتیں سادی ہیں لیکن ہیں حق پہ مبنی، ہیں حقیقت پہ مبنی۔ 2000 گھروں میں کتنی خواتین اسلام ایسی ہیں جو رسول اللہ کی شریعت کے مطابق باپردہ ہیں؟ 2000 گھروں کی مثال رکھی، بالفرض مانا والا میں 2000 گھر ہوں، کتنے گھر ایسے ہیں جہاں شادی ہو اور ناچ اور گانے باجے بے پردگی نہ ہوتی ہو؟ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب تو بھائیو حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، خدارا ابھی کچھ کر لو، خدارا اب تو اللہ کے گھر کی بھی توہین شروع ہو گئی ہے۔ مسجد میں، اس سے پہلے ایک اور مثال دے دوں، ایک بندہ اپنے گھر کی حدود میں کھڑے ہو کے ہمارے گھر میں خون، پیشاب، شراب انڈیل دے، اس سے پوچھنے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اور بھائی یہ گند میرے گھر کیوں ڈالا ہے؟ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟
ایک بندہ کہے جی میں تو اپنے گھر سے ڈال رہا ہوں، میں کون سا کہ آپ کے گھر میں داخل ہو کے ڈال کے گیا ہوں۔ آپ کہیں گے جی بھلے آپ کہیں بھی کھڑے ہیں، گند تو میرے گھر تک پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ تو بولو تو صحیح، میں ایک مثال دینے جا رہا ہوں، یہی جملہ ہو گیا نا۔ اب حالت مسلمانوں کی یہ ہو گئی، گھر اپنے، لیکن کئی گھنٹے گانے باجے کی آوازیں مسجد کی توہین کر رہی ہیں۔ مسجد میں چلا دیں یا باہر چلا کے مسجد تک آواز پہنچا دیں، بتائیں کوئی فرق ہے؟ یہ آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، یہ اس وقت کے مسلمانوں کے جہاں جہاں بھی محلے یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ اس مسجد کا محلے والوں پہ کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اپنے گھر کوئی پیشاب پھینکے تو فوراً پہنچ جائیں گے لڑنے، اور اللہ کے گھر کی کئی گھنٹے توہین ہوتی رہی، وہ فاحشہ قسم کے گانے باجے چلتے رہے، کوئی محلے والا چونکا؟ کیوں چونکے؟ روزی بند ہو جائے گی۔ میں جو چونک رہا ہوں، اور اس دن بھی چونکا تھا، میری کتنی روزی بند کر دی انہوں نے۔ مجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے میں تو وہی کر سکتا ہوں نا، میں اس سے زیادہ نہیں کر سکتا کیونکہ میں اکیلا ہوں، اور یہ زیادہ حق محلے کے ان لوگوں کا بنتا ہے جو ان کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایک دو کی مثال نہیں ہے، بس جو ویسے مسجد سے اس کا گھر دور ہو تو بات علیحدہ ہے، ورنہ کسی کو اس بات کا خیال نہیں، ورنہ کسی کو اس بات کا کہ یہ گند اللہ کے گھر تک اس کی آواز جائے گی تو مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہوتی ہیں، یہ اس فاحشہ آواز کے لیے ہوتی ہیں۔ اب تو لوگوں کے اندر خدا کا خوف اس قدر اٹھ گیا کہ اتنا حیا بھی نہیں کہ یار مسجد کے قریب ہم رہتے ہیں، آپ نے یہ بغیرتی کرنی ہے، نکل جائے محلے سے کہیں دور باہر۔ نہیں اس فحاشی کے علاوہ آپ کی بیٹی کا نکاح ہوتا، نہیں اس یزیدی کام کے علاوہ آپ کے بیٹے کی شادی ہوتی، چھوڑ جائیں محلہ، اس محلے میں جائیں جہاں کافر لوگ رہتے ہوں، یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ اب سننے میں آیا کوئی حکومت نے کوئی اس پہ اقدام کیا ہے، ابھی کل دوست بتا رہے تھے کہ اب شادی کے لیے کوئی کلی بازار بھی بند نہیں کر سکے گا، ایسے ہی ہے نا، اس فنکشن کے لیے اس کی اپنے گھر سے باہر آواز بھی، ورنہ پتہ نہیں کتنے لاکھ جرمانہ اور کتنے سال کی قید حکومت نے کوئی قانون بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ اس پہ عمل بھی ہو جائے، اللہ کرے کہ اس پہ ایک نچوانے والے کو کرے نا 10 لاکھ روپیہ جرمانہ اور 10 سال قید، دیکھ لوں گا کتنے نچواتے اپنے گھر عورتوں کو، کتنے محلے والوں کی نیندیں اور ان کے ذکر اذکار میں خلل ڈالتے ہیں، سمجھ آ جائے گی۔ پیسے ان کو محبوب ہیں، یہ اس گناہ سے رک جائیں گے، اللہ کی ناراضگی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتی، اس لیے نہیں رکتے۔ اور یہ 10 سال کا دنیا کا قید خانہ ہے، یہ جو یزیدی کام تیرے گھر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کھربوں سال جہنم کے قید خانے میں جانا پڑے گا، تجھے اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ الغرض یہ سارے کام کس بدبخت کے کیے ہوئے ہیں؟ اور حسینیوں کے گھر ہو رہے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے، قیامت کے دن میرا لجپال آقا کریم امام حسین پوچھے گا میں نے سب کچھ انہی گناہوں کو روکنے کے لیے کیا تھا، تم نے پھر سیرت اسی بدبخت کی لے لی تھی، تم کیسے حسینی ہو؟ نعتیں پڑھ پڑھ کے تو بندہ حسینی نہیں بن سکتا، جھوٹے نعرے لگا لگا کے تو بندہ حسینی۔ سال کے بعد محرم آیا، بس کوئی 5 10 20 50 100 دیگیں لگا دی، یہ حسینی ہونے کی کوئی علامت ہے؟ دیگیں لگانے کا تجھے میرے آقا میرے لجپال پیر حسین نے کوئی حکم دیا؟ دیگوں کی خاطر آپ نے کوئی قربانی پیش کی؟ جو کام آپ نے نہیں کہے نہیں کیے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہم، اس کے بغیر بندہ حسینی نہیں۔ اے خدا کی قسم ہے حسینی بننا ہے تو میرے آقا کی سنت کو اپنا لے، قیامت کا دن ہوگا لجپال حسین فرمائیں گے یہ میرا وہ آ رہا ہے،
کیونکہ آپ نے سنت کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی تھی۔ ہیں ہم حسین کی محبت کے دعوے دار، لیکن کام سارے۔ اب دیکھیں، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے، ہم محبت کے دعوے دار کسی اور ہستی کے ہیں اور طریقہ کسی اور بدبخت کا ہم نے لیا ہوا ہے۔ بتائیں یہ محبت کل کو کام آئے گی؟ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، میں بھی سوچ سکتا ہوں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، ابھی ٹائم ہے، کیونکہ ہم زندہ ہیں۔ جیسے جبرائیل علیہ السلام آئے تو پھر وقت گزر جائے گا، پھر تو سرکار نے فرمایا، بندہ کہے گا یا اللہ اتنی دیر کے لیے بھیج دے کہ فقط کیا کہہ سکوں ایک بار سبحان اللہ، اتنی دیر کے لیے چلو مجھے دنیا میں بھیج دے۔ سرکار نے فرمایا، رب فرمائے گا اب وقت گزر گیا، اب وقت اپنی ان قیمتی سانسوں کو اللہ رسول کے ذکر میں گزارو، ایک سبحان اللہ کہنے کے لیے بھی واپس کوئی نہیں آنے دے گا۔ اور آج نہ جانے کئی گھنٹے غلط کاموں میں ہم گزار دیتے۔ خدا کا خوف کریں، یہ محبت رسول نہیں ہے، یہ اہل بیت و صحابہ کی محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ بندہ ان کے طریقے پہ چلے، ان نفوس قدسیہ کے طریقے پہ چلے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ آپ یعنی اہل بیت اطہار کے افراد، اہل بیت اطہار کے صحابہ سے کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ میں کوئی دشمنی، جو دشمنی پیدا کرنا چاہے سمجھے وہ اسلام و اہل اسلام کا دشمن ہے، اسلام و اہل اسلام کا دشمن ہے۔ یہ میں نے دلیل رکھی ہے ایک جملے پہ کہ جو سید ہوگا وہ نہ صحابہ کو بھونکے گا، نہ اہل بیت کو بھونکے گا، نہ سرکار کی بیویوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات کرے گا۔ جو کرے گا وہ سید ہو سکتا۔ آپ کے سامنے میں نے ایک مثال رکھی، کیوں؟ سید ہے رسول اللہ کی آل، سید ہے آل پاک کی نسل سے، اور جو ان کے طریقے کو چھوڑ دے وہ ان کی نسل کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا، ان کی نسل کا بندہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے ہاں کیونکہ جھوٹی محبتیں ہیں، بس لفظ سید آ گیا، بھلے وہ شرابی ہو، بھنگی ہو، چرسی ہو، عورتوں کی عزتیں لوٹنے والا ہو، سید جو ہے ایسی بات نہیں ہے۔ جو رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ جائے، جو بد مذہب ہو، گستاخ ہو، اس کا سید سے دور تک کوئی تعلق۔ سید وہ ہے کم از کم جو کسی ہستی کا گستاخ نہ ہو۔ عمل میں کمی آ سکتی ہے، سید ہو گئے، لیکن گستاخ اور سید ہو، یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے، یہ قرآن کے اصولوں کے خلاف۔ سید بے نمازی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، سید داڑھی منڈا ہو سکتا ہے، سید روزے نہ رکھنے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے باتیں، لیکن یہ ناممکن ہے کہ ہو صحابہ کا گستاخ اور سید ہو۔ اس طرح قیامت کا آنا ممکن ہے، اس طرح کا کوئی سید نظر نہیں آ سکتا۔ امام زین العابدین فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ابوبکر، فاروق اعظم اور میرے دادا جان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کوئی جس سے محبت نہ کرتا ہو، جو جس کا دشمن ہو، وہ اس کے لیے اس طرح کی باتیں کرتا ہے، بھی ان کی شان میں قرآن آیا ہوا ہے۔ اگر ابوبکر و عمر کے اہل بیت دشمن ہوتے تو یوں قرآن بیان کرتے کہ دیکھو یہ قرآن ابوبکر اور عمر کی شان میں آیا ہوا ہے۔ بھائی یہ وہی بیان کر سکتا ہے جو ان سے محبت کرتا ہو، جو ان سے کیا کرتا ہو؟ محبت کرتا ہو۔ سیدنا امام باقر رضی اللہ عنہ سے کسی سائل نے جا کے سوال کیا کہ حضور سیدنا امام زین العابدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت جو میں نے آپ سب کے سامنے رکھی، یہ ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ آپ اس کے بارے میں یقین سے سوال ہے امام باقر سے، امام زین العابدین نے یہ فرمایا کہ یہ ابوبکر، عمر اور علی المرتضیٰ کی شان میں آئی ہے،
اے امام باقر آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا واللہ، آپ نے فرمایا شاید لوگوں کو قسم کے بغیر اعتماد نہیں ہے، فرمایا واللہ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، فرمایا یہ جس طرح امام زین العابدین نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، یہ آیت ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، علی اور مرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اب دیکھیں اہل بیت کے افراد اللہ کی قسمیں اٹھا کے قرآن کی روشنی میں ابو بکر اور فاروق اعظم کی شان بیان کر رہے ہیں۔ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا آج کے دشمنان اسلام جو اہل بیت کی جھوٹی محبت کے دعوے دار اور اہل بیت کے نام لیوا ہو کر صحابہ اور اہل بیت میں پھوٹ ڈال رہے ہیں، اہل بیت اور صحابہ میں دشمنیاں پیدا کرنے والی من گھڑت سٹیجوں پہ کہانیاں سنا رہے ہیں، معلوم ہوا یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، اہل بیت کے بھی دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، اور مسلمانوں کے بھی۔ میری مراد شیعہ ہے، میری مراد یہ کہتے ہیں وہاں دشمنی تھی، اور وہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ شان ابو بکر و عمر کی ہے، یہ شان ابو بکر و۔ آپ کو اس مسئلے کا علم ہے؟ جو جھوٹی قسم اٹھائے جس جگہ کھڑا ہو، قدم بعد میں اٹھائے گا وہاں سے جہنم پہلے لازم ہو جائے گا۔ مجھے اور آپ جیسے لوگوں کو پتا ہے، حالانکہ ہم اجمی ہیں، اضف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم قرآن و سنت کو دور تک نہیں جانتے، اور جو میرے آقا کریم کے گھر کا فرد ہے، جو قرآن کا ماہر ہے، حدیث کا ماہر ہے، شریعت کا ماہر ہے، حتیٰ کہ میرے امام اعظم ابو حنیفہ کا شیخ کے شیخ ہیں، بتائیں ان کو نہیں پتا تھا ان باتوں کا کہ جو جھوٹی قسم اٹھائے اس پہ جہنم کیا ہو جاتا ہے؟ آپ نے جو قسم اٹھائی ہے، فرمایا اللہ کی قسم ہے، یہ قرآن کی آیت ابو بکر، فاروق اعظم اور مولا کائنات کی شان کو وضاحت سے بیان کر رہی ہے۔ معلوم ہوا کہ قسم سچی بات پہ اٹھائی ہے۔ قسم کس بات پہ اٹھائی ہے؟ ورنہ سرکار کے آل پاک کے جو 12 امام، ان میں ایک امام کی طرف جھوٹی نسبت کہ جھوٹی قسم اٹھائی تھی، اگر ابو بکر اور عمر کی شان اہل بیت نہیں مانتے، پنجتن پاک اگر نہیں مانتے، تو رافضیوں تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ائمہ اطہار جھوٹی قسمیں اٹھاتے تھے، معاذ اللہ۔ ماننی پڑے گی کہ نہیں ماننی؟ وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت کہ اللہ فرما رہا ہے ابو بکر ہوں گے، فاروق اعظم ہوں گے، مولا کائنات ہوں گے، جنت کا محل ہوگا، بڑے لمبے چوڑے تخت ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے۔ فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، یہ جو قرآن بیان کر رہا ہے یہ فاروق اعظم، صدیق اکبر، مولا کائنات کی شان کو بیان کر رہا ہے کہ جنت کے محل میں یہ نفوس قدسیہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، آمنے۔ کم از کم اتنا تو پتہ چلا نا کہ اہل بیت اطہار صحابہ کے دشمن، کیونکہ کوئی دشمنوں کی شانیں قرآن سے اور وہ بھی قسم اٹھا کے بیان نہیں کیا کرتا۔ دیکھیں یزید ہمارا دشمن ہے، گستاخان رسول ہمارے، گستاخان اہل بیت و پنجتن پاک و صحابہ و ازواج ہمارے کیا ہیں؟ دشمن۔ ہمارے باپ کا قاتل ہو اس کو معافی مل سکتی ہے، کیونکہ وہ اسلامی دشمن نہیں ہے، عقائد کی دنیا میں دشمن نہیں ہے۔ باپ کا قاتل ہو، سیرت رسول ہمیں درس دیتی ہے، معاف کر دو، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن دشمن رسول ہو، گستاخ رسول ہو، صحابہ و اہل بیت کا گستاخ ہو، معافی یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں، یہ مسلمان کا شیوہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنا عقیدہ رکھ کہ اہل بیت اور صحابہ اور پنجتن پاک میں صرف آپس میں محبت تھی، صرف آپس میں کیا تھی؟ اب ہمارے جو دشمن ہیں، چند مثالیں رکھیں،
ہم سٹیجوں پہ بیٹھ کے اللہ کی قسمیں اٹھا کے قرآن پڑھ کے ان کی شانیں بیان کریں گے؟ کیوں کوئی دشمن کی شان بیان کرتا؟ تو امام باقر کیوں قسمیں اٹھا کے قرآن پڑھ کے؟ صحابہ جناب فاروق اعظم اور ابو بکر، تمہیں سب سے زیادہ دشمنی بھی تو ان دونوں سے ہے. شیعوں کو سب سے زیادہ دشمنی ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم سے ہے. تمہاری اس دشمنی کو دیکھیں یا اہل بیت اطہار کے ائمہ کی قسموں کو دیکھیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کی شان بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں لوگوں واللہ ہم اس بات پہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی جنت میں ہوں گے، فاروق اعظم بھی جنت میں ہوں گے، مولا کائنات بھی جنت میں ہوں گے. اور حالت کیا ہوگی؟ اخوانا علی سرر متقابلین، وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور جنت میں بڑے بڑے تختوں پہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. امام باقر، امام زین العابدین بیمار سجاد جو کربلا میں رسول اللہ کے ساتھ تھے، امام حسین کے ساتھ تھے، آپ کے شہزادے، بیماری کی وجہ سے آپ جہاد میں نہ جا سکے کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے بیمار پہ جہاد فرض نہیں ہوتا. یہ بیماری بھی لگائی گئی، یہ بیماری بھی تاکہ وہ نفوس قدسیہ پاپرد حضرات جو پیچھے سرکار کی نسل پاک کی خواتین بچے، آخر ان کو بھی تو کوئی مدینے تک لے کے جانے والا ہو کہ نہ ہو، نمبر ایک. نمبر دو، آخر سرکار کی نسل آگے بڑھنی تھی کہ نہیں بڑھنی تھی؟ اگر سارے مرد ہی وہیں شہید ہو جاتے تو پھر تو نسل ہی ختم ہو جاتی، پھر تو نسل ہی. امام حسین کی قربانی کے بعد اگر رسول اللہ کی آل اور ذریت کا نسب کہیں سے چلا ہے تو وہ امام زین العابدین کی نسل سے ہی چلا ہے، کیونکہ باقی تو سارے شہید ہو گئے. اور جو پیچھے امام باقر ہیں، امام جعفر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، جتنے بھی امام تقی ہیں، نقی ہیں، امام رضا ہیں، یہ سب تو بعد میں پیدا ہوتے ہیں. یہ سب تو ایک ہی شخص ہے، امام زین آپ بیمار ہیں پھر بھی اجازت مانگتے رہے، ابا حضور مجھے جانے دیں. فرمایا بیٹا نہیں، بیمار پہ جہاد فرض نہیں ہوتا. اور پتہ ہے بیماری کتنی تھی؟ اجازت مانگنے کے لیے تلوار کا، آسے کا، لکڑ وغیرہ آسرا لے کے کھڑے ہوتے کہ اپنے باپ سے اجازت مانگنی ہے، ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے، بیٹھ کے نہ مانگو، جہاد کے لیے اجازت ہے، ادب کے لیے کھڑے ہو جاتے. اور حالت یہ تھی جب کھڑے ہوتے تو بیماری کی وجہ سے گر پڑتے، اتنا سخت بیماری تھی. لجپال حسین نے فرمایا بیٹا بیمار پہ جہاد، دوسرا یہ تیری مائیں، یہ بہنیں، یہ پھپھیاں، ان کو مدینے تک بھی تو لے کے جانا ہے. تیسرا میری نسل کا بقا بھی تو ضروری ہے، تیرے سوا تو کوئی بچا نہیں جس سے نسل چلے، جس سے نسل چلے. یہ وہ لوگ اللہ کی قسمیں اٹھا کے کہ جن سے اہل بیت اطہار کی، جن سے رسول اللہ کی ذریت نسل آپ کی آل واقعہ کربلا کے بعد چلتی ہے، وہ قسمیں اٹھا کے قرآن پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر علی آپس میں اخواناً کیا ہے؟ اور بولو تو صحیح، فاروق اعظم اور علی اخواناً آپس میں کیا ہے؟ اور قسمیں اٹھا کے قرآن پڑھ کے وہ کہیں یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں اور تو انہی کو دشمن بنائے بیٹھے ہیں. اب ایک بندہ امام اہل بیت کا فرد، سرکار کا نواسا، سیدہ کائنات کا لخت جگر، قسم اٹھا کے قرآن پڑھ کے بتائے کہ ابو بکر علی کا بھائی ہے، فاروق اعظم علی کے بھائی ہیں، علی ابو بکر کے بھائی ہیں، مولا کائنات فاروق اعظم کے بھائی ہیں. اور آج کے دشمنان اسلام کہیں وہ آپس میں دشمن تھے. بتائیے بات رسول اللہ کے نواسے کی مانی جائے گی یا ان بدماشوں کی مانی جائے گی؟ تو کم از کم آپ پہ بھی کوئی فرض بنتا ہے کہ جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ آپ کے بھی دشمن ہونے چاہیے، وہ آپ کے بھی دشمن، ورنہ ایمان درست نہیں ہے، ورنہ عقیدہ درست نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں،
آپ نے آج کے درس میں سماعت فرمایا کہ اہل بیت اطہار کے نفوس قدسیہ نے شہنشاہ صداقت کی شان بیان کی، اور وہ بھی کس کتاب سے؟ قرآن سے، اور وہ بھی کس انداز میں؟ قسم اٹھا کے، قسم۔ اور شان کیسی بیان کی کہ ابو بکر علی کے بھائی ہیں، عمر علی کے، علی ابو بکر صدیق کے، علی فاروق اعظم کے، اور ساتھ فرمایا کوئی غلطی میں نہ رہیں کہ شاید دنیا میں ہی بھائی بھائی ہیں، فرمایا یہ تو جنت میں بھی بھائی بھائی ہیں، آمنے سامنے محلات ہوں گے، ادھر مولا کائنات ہیں تو سامنے ابو بکر کا محل ہے، ادھر فاروق اعظم ہے تو سامنے مولا کائنات کا محل ہے، ادھر فاروق اعظم کا محل ہے تو سامنے سیدنا ابو بکر صدیق کا محل ہے۔ میرے بھائی، قرآن نے ہمیں سمجھا دیا کہ الحمدللہ علی احسانہ، اہل بیت کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ وہی تھا جو آج اہل سنت کا عقیدہ ہے، جو آج اہل اللہ کریم سے دعا گو ہیں مالک مجھے آپ سب کو جہاں تک ہماری یہ آواز پہنچے، تمام مسلمانوں کو اللہ کریم سرکار دو جہاں، آپ کی ازواج، آپ کی اہل بیت، پنجتن پاک، ائمہ 12 ائمہ اور جتنے بزرگان دین حقیقی گزرے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان سب سے محبت عطا فرمائے اور ان سب کے طریقے پہ چلنے کی توفیق عظیمہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔